بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعاؤں کی قبولیت کے سنہرے واقعات، سبق نمبر 91۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بچے سے دعا کی درخواست۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مدینہ کی ایک گلی میں ایک بچے کو چلتے دیکھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے نیچے جھک کر بچے سے کہا، بیٹے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے۔ صحابہ نے پوچھا، امیر المؤمنین، آپ ایک بچے سے دعا کرنے کو کہہ رہے ہیں، حالانکہ آپ خود عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میں اس لیے اس سے دعا کی درخواست کر رہا ہوں کیونکہ ابھی یہ بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا اور ابھی اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کے لیے دعا۔ سیدنا سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ قبیلہ اوس کی شاخ بنو عبد الاشہل کے سردار تھے۔ اسلام کے لیے ان کی خدمات بہت زیادہ ہیں۔ غزوہ احزاب میں تیر لگنے سے زخمی ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خیمہ مسجد نبوی میں لگانے کا حکم دیا تاکہ ان کی بذات خود تیمارداری کر سکیں۔ اس زخم سے بالآخر وہ مرتبہ شہادت پر سرفراز ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت صدمہ ہوا۔ اپنے جانثار صحابی کا سر زانو مبارک پر رکھ لیا اور دل کا رنج و غم ان دعائیہ الفاظ میں ڈھل گیا، الہی تیری راہ میں سعد نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اس نے تیرے رسول کی تصدیق کی اور حقوق اسلام ادا کیے، الہی تو اس کی روح کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کر جیسا تو اپنے دوستوں کی ارواح کے ساتھ کرتا ہے۔ محترم حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی۔ جنازے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ 70,000 فرشتے سعد کے جنازے میں شریک ہوئے تھے۔ اللہ کا رزق۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہمیں ایک شخص کے بارے میں بتایا۔ وہ شخص اپنے گھر گیا، اس کے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہ تھا۔ اس سے اپنے گھر کی حالت دیکھی نہ گئی۔ وہ پریشانی کی حالت میں باہر نکل گیا۔ اپنے خاوند کی یہ حالت دیکھ کر بیوی کے دل پر چوٹ سی لگی۔ وہ اٹھی، چکی نکالی، تنور میں آگ جلائی اور اللہ کے حضور دعا کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اللہم ارزقنا، اے اللہ ہمیں رزق عطا فرما۔ اچانک چکی چلنے لگی۔ اس نے چکی کے پاس پڑے ہوئے برتن کو دیکھا، وہ بھر چکا تھا۔ تنور کو دیکھا، وہ بھی بھرا ہوا تھا۔ خاوند جب گھر آیا، اس سے اپنے گھر کی حالت بدلی ہوئی محسوس ہوئی۔ گھر سے کھانے کی مہک اٹھ رہی تھی۔ اس نے اپنی بیوی سے سوال کیا، کیا میرے بعد تمہیں کچھ ملا ہے؟ وہ کہنے لگی، ہاں ہمارے رب نے ہمیں رزق دیا ہے۔ پھر اسے ساری بات بتائی۔ شوہر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، ہمیں چکی کا پارٹ اٹھا کر دیکھنا تو چاہیے کہ کتنی گندم باقی ہے۔ جب اس نے پارٹ اٹھایا تو رزق کا یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا۔ اس سارے معاملے کی خبر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما انہ لو لم یرفعها لم تزل تدور الى یوم القیامت، اگر وہ چکی کو نہ اٹھاتا تو یہ قیامت تک اسی طرح گھومتی رہتی اور خوراک جاری رہتی۔